ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں لفظوں کا، نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں. قابل قدر سامعین کرام اور دور دراز سے تشریف فرمانے والے مہمانان اعزام اور پروگرام میں تشریف فرمانے والے میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر سمت سے حملہ کرتے ہیں. مسلمانوں کا رشتہ توڑ کر انہیں بے دست و پا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. کہیں تختہ دار ہے تو کہیں جیلیں اور ہتھکڑیاں، کہیں سازشیں کی جا رہی ہیں تو کہیں شرارتیں، کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے، کہیں عریانیت و فحاشی کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں معیشت اور روزی کا جھانسا دے کر اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گھر چکا ہے. وقت کا دجال اس پر حملہ آور ہے اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. کہیں اسلحہ کے زور پر یہ بدمعاشی رچائی جا رہی ہے تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعے سے اپنا رعب دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کشمیر کی طرف دیکھو، 6.5 لاکھ سے زائد انڈین آرمی مسلمانوں پر حملہ آور ہے. چچنیا میں دیکھو، رشیا کی فوج اپنا پنجہ گاڑنے کے لیے ٹینکوں اور طیاروں کی گھنگرج میں حملہ آور ہے. فلسطین کی طرف دیکھو، وہاں یہودی اور صہیونی مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام کا نام و نشان، علم کا نام و نشان، مولویت کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں. عراق کے صحراؤں کی طرف دیکھو، نجف و کربلا کی طرف دیکھو، فوج کی گاڑیاں چل رہی ہیں. انسانیت کو سسکتا ہوا چھوڑا جا رہا ہے. جس طرف نظر اٹھاتے ہیں فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے، برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کاٹا جا رہا ہے، اور اس ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں جلایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی طرف، ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم واشنگٹن کو سجدہ کریں، ہم نیو یارک کو سجدہ کریں. لہذا دشمن اسلام کے پیٹ میں مروڑ پڑی ہے ان علماء کو دیکھ کر، ان مدارس کو دیکھ کر. یاد رکھنا، تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ اللہ کا قرآن چھوڑ دیں گے، نبی کی حدیث چھوڑ دیں گے. لیکن آؤ ان علماء کی محفلوں میں بیٹھ کر دیکھو، ان علماء نے نبی کے الفاظ بھی نہیں چھوڑے، ان علماء نے نبی کا انداز و لہجہ بھی نہیں چھوڑا. ان علماء نے نبی کی اداؤں کو محفوظ رکھا ہے، ان علماء نے نبی کے افکار کو محفوظ رکھا ہے، ان علماء نے نبی کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہے. یاد رکھو، یہ علماء کرام وہ لوگ ہیں جب اسلام پر حملے ہوں گے تو یہ کھڑے ہو کر حفاظت کریں گے. کبھی مصلی پر، کبھی ممبر پر، کبھی محراب پر، کبھی مناظرے کے اسٹیجوں پر یہی حضرات نظر آئیں گے. سن لو ہمارے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والوں، تمہیں نبی ہر قدم پر زندہ نظر آئیں گے. ہم تمہیں کہیں ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے. تم نے جس میدان میں بھی ان علماء کو چیلنج کیا، ان علماء نے اس کا جواب دیا. سیاست میں تم فیل ہو چکے ہو، اقتصاد میں تم فیل ہو چکے ہو. خدا کی قسم، جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پر رہنے والوں کو کتے اور سوروں کی شکل میں بدل دے گا.
مسلمانوں اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی، ان علماء کی حفاظت نہ کی، ان علماء کے ساتھ اپنے ہاتھ نہ ملائے تو خدا کی قسم تم بھی برباد ہو جاؤ گے، اور ان علماء کے محافظوں پر بھی دشمنوں کو ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ آج چاروں طرف دہشت گردوں کے درمیان چند عالم کھڑے ہو کر ایک ہی اعلان کرتا ہے کہ اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، کتاب و سنت زندہ ہے، فقہ اور حدیث زندہ ہے۔ یہاں تک کہ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کے علوم میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ میرے دوستوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، آج مدرسوں کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ دنیا کے تمام حکمراں علم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔